رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم معزز علماء کرام، مشفق اساتذہ اعزام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس مبارک و پرسکون محفل میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کی رسالت کر رہا ہوں. میں اس سرچشمہ اس کو ہدایت اور منظر حکمت و شریعت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب کائنات نے لی ہے. ارشاد سبحانی ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. امید ہے کہ آپ حضرات غور و سماعت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں احکام قرآنیہ کی معرفت عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات، جب اہل مکہ نے قرآن کریم کو کلام اللہ کی کتاب سے نہیں نوازا اور معجزہ ہونے کا انکار کر دیا، اس کتاب کا انکار کیا جس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے: لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں. تو رب کائنات نے تمام فصحائے عرب سے تحدی اور چیلنج کیا کہ تم ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے مل کر بھی اس قرآن کی جیسی ایک چھوٹی آیت بھی نہیں لا سکتے. اگر تم اپنے قول کی ثابت ہو تو لا کر دکھاؤ. قرآن نے اس طرح نقشہ کھینچا ہے: وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو. فصحائے عرب نے لاکھ کوششیں کی لیکن آخر میں عجز کا اظہار کیا. جب امرؤ القیس جو عربی کا بہت بڑا شاعر تھا، جب اس نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی صورت کعبے کے دروازے پر دیکھا تو پکار اٹھا: خدا کی قسم یہ کلام کسی بشر کا کلام نہیں. الغرض میرے دوستوں، قرآن مجید اللہ کی مقدس کتاب ہے. یہ ایسی انقلابی کتاب ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے ہیں اور شیاطین دور ہو جاتے ہیں اور اس گھر میں بھلائی کی کثرت اور شر کی قلت ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں. محترم حضرات، قرآن مجید دستور زندگی ہے، ضابطۂ حیات ہے. مسلمانوں کی سربلندی، عظمت و رفعت قرآن مجید کو تھامنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ہے. جب سے ہم نے قرآن پڑھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تب سے ہم در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ذلت و مسکنت کی فضاؤں میں جی رہے ہیں. آج ہمارا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں ہے. آج سے 1400 سال پہلے دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسول اللہ. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اور اس پر عمل کرتے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اللہ کے رسول کی سنت. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو اونچا کرتے ہیں اور اسی کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کے مرتبے کو نیچا کرتے ہیں. محترم حضرات، آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو بھی تجوید قرآن پڑھنے نہیں آتا اور قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کو سیکھنے کی فکر اور کوشش بھی نہیں کرتے، حالانکہ دوسرے علوم سیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. اور بہت سے حضرات ایسے ہیں
جن کو قرآن پڑھنا تو آتا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں قرآن نہ ہو، لیکن کبھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن کو ہم نے صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا، قرآن کو یوں سمجھا کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے، کنٹرول کی کتاب ہے، جھاڑ پھوک کی کتاب ہے، صرف ثواب کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن اتارا گیا تھا ہدایت کے لیے، قرآن دستور ہے، قرآن قانون ہے، قرآن ہدایت نامہ ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن سے ذریعے تسکین ملتی ہے، قرآن اللہ کا بھیجا ہوا نور ہے، قرآن ایک انقلابی دعوت رکھنے والی کتاب ہے، قرآن معجزات ہے۔ آج قرآن طاقت کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ارے یہ تو دل میں سجانے اور اتارنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو طاقت کی زینت بنا دیا۔ اس موقع پر مجھے ماہر القادری کے اشعار یاد آ رہے ہیں۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جب غور و فصل لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اس بزم میں مجھ کو بار نہیں، اس عرص میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ میرے دوستوں، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ جس آدمی کا لگاؤ قرآن سے مضبوط ہوگا، اس کا تعلق اللہ سے بھی مضبوط ہوگا، کیونکہ قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، اور اس کی ذات سے نکلا ہوا کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہماری اور آپ کی بقا اسی کو تھامنے میں ہے، کیونکہ باقی رہنے والی چیز سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا تو ہم بھی محفوظ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آج دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، چنانچہ ہم اور آپ پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبریں دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں مقام پر فلاں مذہب کے ماننے والے نے قرآن مجید کی توہین کی، قرآن مجید کو جلانے کی کوشش کی۔ یہ ظاہری کاغذ کو تو جلا سکتے ہیں اور اس کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ پاک کلام قرآن مجید سینوں کے اندر محفوظ ہے، اور یہ قرآن سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حفاظت قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینوں کا انتخاب فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ کے سینے میں اتارا ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ محترم سامعین، جب یہ قرآن سینہ بہ سینہ منتقل ہونے والا ہے، ظاہر ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام آ جائے اور پھر اس پر نظر پڑے تو محبت اور احترام کی نظر پڑنی چاہیے۔ جس طرح ہم قرآن مجید کا احترام کرتے ہیں، بڑی عقیدت اور محبت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہو جائے اور پھر اس پر نظر پڑ جائے تو آدمی اس کو عقیدت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اس واسطے کہ اللہ نے اپنا مقدس کلام اس بندے کے سینے میں محفوظ فرمایا۔ لیکن آج ہمارے پاس حفاظ اور علماء کی کوئی قدر نہیں ہے۔ یہ علماء دین کا بہت اونچا مقام ہے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھو، اس واسطے کہ یہ اللہ کے کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، حفاظ کا اکرام کرو اور ان کے ساتھ توقیر کا معاملہ کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جس نے حفاظ کا اکرام کیا تو اس نے میرا اکرام کیا، اور جس نے میرا اکرام کیا تو تحقیق کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا اکرام کیا۔ سلطان العارفین حضرت شاہ صفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی تمہاری نظر حفاظ اور علماء پر پڑے تو محبت کی نظر پڑنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں اور تمہارے نسلوں میں کسی نہ کسی بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے۔ اصلی تعلیم ایک ضرورت ہے، دینی تعلیم مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی عبادت اور اس کی معرفت ہے، اور یہ دینی تعلیم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. May Allah